بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مقرر ہے جی، پارلیمانی لیڈر ہیں، 8-10 منٹ بولیں گے جی۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ بنیادی طور پر تو اجلاس ہماری درخواست پہ بلایا گیا ہے، اس لیے ہم نے گزارش رکھی آپ کی خدمت میں کہ اس اجلاس میں آپ ہمیں بولنے دیں۔ وہ ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، الزامات لگاتے رہتے ہیں، بلکہ انتقام کی پرچیاں نکلتے ہیں اس سے۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے 2-2.5 سال میں جو کچھ اس ادارے نے کیا ہے بغیر کسی ثبوت کے، سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں، سیاستدانوں کو قید کیا ہے، پاناما سے چل کر اقامے تک بات آئی ہے۔ اقامہ بھی کوئی جرم ہوتا ہے؟ عرب دنیا میں جہاں آپ کاروبار بھی کریں، فیکٹریاں بھی لگائیں، تو ان کے قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اس میں اقامہ ایک لازمی امر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ان کے قوانین ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اور بڑی تلاش کے بعد مل گیا کہ جی یہ اقامے پہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ UAE یا کہیں سعودی عربیہ میں کاروبار کرتا رہا ہے، اس کی نشاندہی اس نے نہیں کی۔ اسی طرح جناب آصف علی زرداری صاحب جو ملک کے پریزیڈنٹ بھی رہے اور اس عمر میں ماضی میں بھی وہ گرفتار رہے، کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی، آج بھی وہ ایک طرح سے گرفتار ہیں۔ اس کے فیملی کے لوگ، میاں نواز شریف صاحب اور اس کے پارٹی کے لوگ مسلسل گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ 4-6 مہینے رکھ کر پھر بھی کوئی چیز برآمد نہیں آتی، پھر بھی پیشیاں بھگت رہے ہوتے۔ تو جناب والا، یہ احتساب نہیں ہے، یہ اپوزیشن کا انتقامی ادارہ ہے۔ آج مجھ سے آپ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی اور بھی کہہ سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ اگر حکومت نے گرفتار کرنی ہے تو کر لے، میں نیب کے دروازے پر نہیں جاؤں گا۔ یہ اس لیے کہ نیب پہلے الزام لگاتا ہے، اس شخصیت کو بدنام کرتا ہے، پورے ماحول کو پراگندہ کرتا ہے، اس کی عزت اچھالتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ جی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ اور یہ سارا دھندا اسی طرح ہو رہا ہے، اور یہ بلیک میل کرنے کا ایک راستہ اور ادارہ ہے جس کو پیچھے سے پش کیا جاتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ جناب والا، مولانا فضل الرحمان کی زندگی پاکستانی سیاست میں ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آج تک وزیر اعظم نہیں بنے، صدر پاکستان نہیں بنے، کسی منفعت بخش وزارت پہ نہیں رہے۔ مولانا فضل الرحمان کا قصور یہ ہے کہ
جس شخصیت کو جن شخصیتوں نے سلیکٹ کیا ہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے کہ یہ ملک کی سیاست سیاستدانوں کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا نیب ٹرائل، میڈیا ٹرائل، اور اگر واقعی جیسے ہم کہتے ہیں اور ہے بھی اسی طرح، تو پھر جناب چیئرمین صاحب آپ کی توسط سے، اس ہاؤس کی توسط سے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، نیب میں پیش نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ پہلے پگڑیاں اچھالتا ہے، پہلے بدنام کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر گرفتاری کے بعد کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں نکلا، اور ہوگا بھی کچھ نہیں انشاءاللہ۔ مولانا فضل الرحمان پہ اس طرح کے الزامات کہ 2 ارب کے ادھر ان کے جائیداد ہے جناب والا اسلام آباد میں، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اگر 2 ارب 3 ارب کے جائیداد ہیں تو ان جائیدادوں کے کاغذات تو لاؤ میرے پاس، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ اسی طرح دبئی میں کاروبار ہے تو سعودیہ میں کاروبار ہے تو پاکستان میں کاروبار ہے، تو زبانی کلامی میڈیا ٹرائل، نیب ٹرائل لا کے دکھاؤ تو صحیح۔ تو اس قسم کے جھوٹے ادارے کو جو کہ کسی کے کہنے پر وہ ہماری پگڑیاں اچھالتا ہے، تو ان کے اس قسم کے فیصلوں کو، اس قسم کے قوانین کو جو سیاستدانوں کے پگڑیاں اچھالے، ان کو رسوا کرے، میں ایسے قوانین کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ یہ مذاق بنا دیا ہے پاکستان کو، معاشی طور پہ پاکستان تباہ ہو گیا ہے۔ F8 کے لیے کہہ رہے تھے کہ جی F8 کی وجہ سے اور فلان ہے اور ہم جو ہے وہ بلیک لسٹ سے بچ جائیں گے۔ F8 کے کہنے پر آپ نے قانون سازی بھی کی، ان کے جو فرامین تھے وہ بھی مان لیے آپ نے، لیکن کیا ہوا؟ کوئی پاکستان معاشی طور پہ ترقی کے شاہراہ پہ گامزن ہوا؟ آپ کا جو جی ڈی پی گروتھ ہے، اگر آپ اس کو 0.4 پیش کرتے ہیں تو یہ آپ آگے بڑھے ہیں یا پیچھے گئے ہیں؟ جناب والا، اگر یہ 2-2.5 سال میں آپ اپنے وعدوں پہ عمل درآمد کراتے، آپ ملکی معیشت کو آگے لے جاتے، کہتے ہیں جی ان کو ہم آئینہ دکھاتے ہیں، آپ آئینہ دکھائیں، ہم بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ کہاں ہیں آپ کے لیڈر کے وہ وعدے جو اس نے کہا تھا کہ اگر میری حکومت آئی تو میں قرضے نہیں لوں گا، اگر مجھے کہا گیا تو میں خودکشی کروں گا؟ اس پر تو پیسہ نہیں لگتا جناب چیئرمین، اس وعدے پہ تو یہ عمل درآمد کرائیں۔ کہاں ہے وہ آپ کے لیڈر کی دعوے کہ میں 1 کروڑ نوجوانوں کو روزگار فراہم کروں گا؟ کہاں ہے وہ آپ کے لیڈر کے وہ دعوے کہ 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے چابیاں ان کے حوالے کریں گے؟ آج غریب بھوکے مر رہا ہے۔ چیئرمین مجھے آپ اجازت دیں، غریب اس کورونا میں ہاسپٹل کے سامنے جاتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، یہ غریب خود ہے یا اس کے بیٹے یا بیٹی یا بیوی ہے، تڑپ تڑپ کے اسپتال کے سامنے مرتا ہے، ان کو وہ خیال نہیں آتا۔ 10 افراد انہوں نے لگا دیے ہیں اپوزیشن کی کردار کشی پر، اور پھر جب بھی ہم ایسی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ فوج کو تم سیاست میں لا کے فوج کو بدنام کیوں کر رہے ہو؟ فوج ایک ادارہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت کو سمجھتا ہے۔ تم ہر بات میں کہتے ہو کہ جی ادارے ہمارے پیچھے کھڑے ہیں، آرمی ہمارے پیچھے کھڑی ہے، تو جناب والا آرمی کے پیچھے چھپ کر حکومت نہیں چلائی جا سکتی، جھوٹ بول بول کے حکومت نہیں چلائی جا سکتی۔ آج بھی وہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے
معاشی طور پر کتنا ترقی کیا ہے. آج وہ مجھے بتائیں کہ سی پیک کہاں گیا. 57-58 ارب ڈالر کی جو اسکیمات تھی وہ کہاں چلی گئی. آج آپ کی معیشت بیٹھ گئی ہے. میں ڈر اس بات سے رہا ہوں کہ اللہ کرے وہ دن نہ آئے کہ آپ کے پاس پیسے نہ ہوں جو ملازمین کو تنخواہ دے, آپ کے پاس پیسے نہ ہوں جو سینٹ کو چلائیں, آپ کے پاس پیسے نہ ہوں جو قومی اسمبلی کو چلائیں, اداروں کو چلائیں. جناب والا, سوویت یونین ایسے نہیں ٹوٹا. سوویت یونین کے پاس اسلحہ بھی تھا, ایٹم بم بھی تھا, راکٹس بھی تھے, میزائل بھی تھے, لیکن افغانستان میں جب اس نے مداخلت کی, شکست و ریخت کا سے دوچار ہوا, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کی معیشت کمزور ہو گئی اور تقسیم ہو کر رہ گئی. تو اس لیے خدارا تم کہاں لے جا رہے ہو ملک کو. میں نہیں مانتا ایسے اداروں کو جو ہماری پگڑیاں اچھالے اور ہمیں بے عزت کریں اور ہمیں جناب عالی ہم پر الزام لگائیں, ہمارا ٹرائل کریں. ہماری زندگی کھلی کتاب ہے, کوئی آج کا نہیں ہے. یہ جب سے احتساب بیورو بنا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے جو ہے وہ انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں, انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور میں خواجہ آصف کی گرفتاری کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں کہ گرفتاریوں کے بعد گرفتار, گرفتاریوں کے بعد گرفتار, اور ایک شریف النفس انسان کو بار بار جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے گزارنا. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری آپ دیکھیے ذرا, آئینہ دکھاتے ہیں تو برا مانتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں چارمے صاحب آپ کے سامنے ہے. مطلب میں 1 سال ہونے کو ہے اس آدمی کو بے گناہ جو پابند سلاسل ہے اور کوئی سنوائی نہیں ہے, کسی بھی عدالت میں جانے کی اس کو اجازت نہیں ہے. تو میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیب جو انتقامی ادارہ بن چکا ہے اور اسی طرح ہماری پگڑیاں اچھال رہا ہے مسلسل, پھر اس کے توسط سے میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے اور ایسے بے ضمیر اینکر ہائر کیے جاتے ہیں جو ضمیر فروش ہے اور وہ مسلسل ہماری کردار کشی کر رہی ہوتی ہے. تو ان کا بھی نوٹس لیا جائے جناب چیئرمین. بہت شکریہ آپ کا. جی جو ایسے قوانین کو آپ نے کہا نا جوتے کے نوک میں, یہ ایکسپنج کر دیں. جی